محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ دیا ہے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ دین اسلام میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ زیادتی۔ اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں مکمل دین دیا ہے۔ اب اس میں نہ کچھ ملانے کی ضرورت ہے نہ کچھ نکالنے کی ضرورت ہے، اور اسلام کے نظام میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ کجی، بلکہ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اسلام کے نظام میں نہ انتہا پسندی ہے اور نہ بیجا سختی، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط۔ اسلام کا نظام ہے ایسا پر اعتدال کہ جو ہے اس پر قائم وہ ہے خوشحال۔ وہ نظام چاہے معیشت کا ہو یا معاشرت کا ہو یا تجارت کا ہو یا سیاست کا ہو، چاہے ریاضت ہو یا عبادت، ہر جگہ اسلام نے حد متعین کر رکھی ہے۔ اب اس حد سے نہ پہلے رک سکتے ہیں نہ اس حد کو پار کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ ہوں گے تم شانے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہوں گے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے اس کا شان نزول، یعنی یہ آیت کب اتری؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک وفد آیا بنو تمیم کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسی وفد میں جب وہ وفد آ گیا نبی کی خدمت میں، تو وہاں ابو بکر بھی تشریف فرماتے اور حضرت عمر بھی تشریف فرماتے۔ ابھی نبی نے اس وفد کا کوئی امیر طے نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے ابو بکر اور عمر اس پر گفتگو کرنے لگے کہ یہ جو وفد آیا ہے اس کا امیر کون ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا امیر جو ہے قعقاع بن معبد ہونا چاہیے، قعقاع بن معبد۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میری رائے یہ ہے کہ اس کا امیر اقرع بن حابس ہونا چاہیے۔ اب یہ معمولی سی بات تھی، چونکہ نبی موجود تھے، نبی نے ابھی اس وفد کا امیر طے نہیں کیا تھا، اور اس امیر کے طے کرنے پر بات وہ کر رہے ہیں جو نبی کے بعد سب سے افضل ہے۔ ابو بکر عمر نبی کے بعد سب سے افضل ہیں، وہ اس پر بحث کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت اتاری کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ عمر، یہ ابو بکر، جب مجلس میں نبی موجود ہیں تو تم کون ہوتے ہو امیر کو طے کرنے والے؟ یعنی ابو بکر اور عمر کے حوالے سے پوری امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ کسی بھی معاملے میں تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک آیت کے کئی شان نزول ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ایک آیت کے کئی جو ہے شان نزول ہوتے ہیں، یعنی ایک آیت کو جبریل کئی مرتبہ لے کے آ جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے،
اور اس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں نبی کی عبادت کے حوالے سے. نبی کی عبادت کہ راتیں تھک جاتی تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھکتے تھے. رات کو قیام میں کھڑے ہوتے تھے تو پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا تھا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رو رو کے بعد مرتبہ مصلی بھگو دیتے تھے. تو اس پر وہ گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کرنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہمارا نبی سے کیا موازنہ، نبی تو معصوم ہے، وہ تو بخشے بخشائے ہیں. اگر وہ سو بھی جائیں، پوری رات نہ بھی جاگیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی بخشش کا پروانہ دے دیا ہے. وہ تو معصوم ہیں، ان سے نافرمانی ہوتی ہی نہیں ہے. لیکن ہماری کیا گارنٹی ہے، ہم سے تو گناہ بھی صادر ہو جاتے ہیں. اس لیے آج کے بعد ہم نبی سے بھی زیادہ عبادت کریں گے. یہ 3 صحابی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم نبی سے بھی زیادہ عبادت کریں گے. تو ایک بولا، کہنے لگا میں تو آج کے بعد ہے نا زندگی بھر رات کو سوں گا ہی نہیں، زندگی بھر راتوں کو جاگوں گا، کھڑے ہو کر نوافل میں رات گزار دوں گا. دوسرا بولا کہ میں جو ہے آج کے بعد پوری زندگی روزانہ ہر روز روزے رکھوں گا، ناغہ نہیں کروں گا، اس میں روزہ رکھوں گا. تیسرا بولا میں شادی نہیں کروں گا. ٹینشن ہی ختم، رات بھی عبادت میں گزرے گی، دن بھی عبادت میں گزرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ گیا، اس سے پہلے جبریل امین یہ آیت لے کر آ گئے، میرے محبوب آپ کے چند صحابہ یہ گفتگو کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں پوری رات جاگوں گا، دوسرا کہہ رہا ہے پورے دن روزے رکھوں گا، اور تیسرا کہہ رہا ہے میں شادی ہی نہیں کروں گا. انہیں جا کے سمجھائیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. پھر نبی نے جا کر انہیں سمجھایا کہ جو ہے کہ انا اعلمکم باللہ، میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں. انا اعلمکم باللہ واتقاکم انا، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تم سے زیادہ متقی ہوں، میں تم سے زیادہ عبادت گزار ہوں، مجھے تم سے زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہے. کیا تم مجھ سے آگے بڑھ جاؤ گے؟ خبردار، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اپنا لیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. مجھے دیکھو، اتنا متقی ہونے کے باوجود، عبادت گزار ہونے کے باوجود، رات کو جاگتا بھی ہوں تو سو بھی جاتا ہوں، اور بیویوں کے بھی حقوق ادا کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں تو نہیں بھی رکھتا. نوافل روزے کی بات تھی کہ رکھتا بھی ہوں تو کبھی نہیں بھی رکھتا. یہ ہے میرا معیار. اگر اس معیار کو چھوڑ کر تم کسی اور پیمانے میں جو ہے اپنے اعمال تولو گے تو فلیس منا، تم کسی اور امت سے ہو سکتے ہو، میری امت سے نہیں ہو سکتے. یہی ابو بکر عمر جس کا میں نے ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گشت کرنے نکلے رات کو، اپنے جانثاروں کو سنبھالنے، وفاداروں کو دیکھنے. دیکھا کہ ابو بکر اپنے گھر میں تہجد میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے اور بہت آہستہ پڑھ رہے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کچھ نہیں کہا، آگے چل دیے. آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زور سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، آواز گونج رہی تھی گھروں سے باہر. اس وقت کو کچھ نہیں کہا. لیکن جب فجر میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرا، کہا ابو بکر اور عمر آگے آ جائیں. جب وہ قریبی تھے آگے ہوئے تو فرمایا ابو بکر رات کو میں تیرے گھر کے پاس سے گزرا تھا، تم قرآن کریم کو بہت آہستہ پڑھ رہے تھے، ایسا کیوں؟ ابو بکر کا جواب ایسا ہے کہ سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا اللہ کے رسول جس کو سنانا تھا وہ تو سن رہا تھا، جس کو سنانا تھا وہ تو سن رہا تھا، مجھے تو اللہ کو سنانا تھا، وہ تو سن رہا تھا، دنیا سنے یا نہ سنے. تو حضرت عمر کی طرف دیکھا، ہاں عمر تم بہت زور سے قرآن پڑھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ اب حضرت عمر کا جواب ایسا ہے کہ آپ سونے کے قلم سے لکھیں گے. فرمایا اللہ کے رسول سوتوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا. کتنا پیارا جواب ہے.
سوتوں کو بیدار کر رہا تھا، متوجہ کر رہا تھا کہ اللہ کے بندے یوں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں، اور شیطان تو میرا ازلی دشمن ہے، میں شیطان کو بھگا رہا تھا۔ ازلی دشمن کا مطلب یہ ہے، لکھا ہے علماء نے، جس گلی سے عمر جاتے تھے وہاں شیطان کی ماں مر جاتی تھی، شیطان وہ گلی ہی چھوڑ دیتا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں پر اپنا معیار قائم کیا، فرمایا ابوبکر تم نے یہ طریقہ اپنی منشا سے طے کیا تھا، اے عمر تم نے یہ طریقہ اپنی منشا سے طے کیا تھا، آج کے بعد اے ابوبکر تھوڑا زور سے پڑھنا، اے عمر تھوڑا آہستہ پڑھنا، تاکہ تمہاری تلاوت بھی نبی کے معیار پہ آ جائے۔